سید مجتبی خامنه‌ای رهبر عزیز ما، ولی فقیه ما. الله اکبر. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ڈی ٹی وی نیوز کے پروگرام توالہ خیال سے میں رجا عثمان طاہر. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ ایران اسرائیل جنگ کہاں تک پہنچی اور تازہ کیا صورتحال ہے، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں ناظرین ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں جس طرح پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں یکدم 55 روپے اضافہ کیا گیا، اس کا امپیکٹ اب جو آہستہ آہستہ پڑ رہا ہے اور مہنگائی کہاں تک پہنچی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. تو ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ایران اسرائیل جنگ جو ہے وہ اب مزید 9ویں روز میں داخل ہو چکی ہے، اور اس میں دن بہ دن جو دن گزرتے جا رہے ہیں ایران اسرائیل جنگ میں مزید جو ہے وہ تیزی آتی جا رہی ہے. گزشتہ روز سب سے اہم جو پیش رفت ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کر لیا گیا، اور علی خامنائی، آیت اللہ علی خامنائی صاحب جو شہید ہو چکے ہیں، ان کے بڑے صاحبزادے جو ہیں مجتبی علی خامنائی، ان کا انتخاب کیا گیا ہے. اور نئے جو سپریم لیڈر منتخب کیے گئے ہیں وہ مجتبی علی خامنائی آیت اللہ، اب ان کو بھی کہا جائے گا آیت اللہ مجتبی خامنائی صاحب ہیں. تو اب جب ان کا انتخاب کیا گیا وہاں مسجد میں جب اعلان کیا گیا، جب رات گئے گزشتہ شب، تو بڑے زبردست روح پرور جو مناظر تھے وہاں پہ دیکھنے کو ملے. اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں اور لوگ پرجوش تھے. اب اس تمام صورتحال میں ناظرین یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ایران کے جو عوام ہیں ان کا جذبہ جو ہے ماندنی پڑا ہے، اور اسی طرح جوش و جذبہ پایا جاتا ہے. اور اللہ اکبر کی صدائیں اس طرح رات کو بلند ہوئی ہیں، کیا کہنے. اور اب ایک وہی ہارڈ لائنر اپنے والد صاحب کی جو پالیسیز ہیں انہی کو لے کے وہ آگے چلیں گے مجتبی خامنائی صاحب. اور اس سے بڑی پریشانی لاحق ہوئی ہے امریکہ کو اور اسرائیل کو، اور بڑے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے. ان کا یہ کہنا تھا کہ مجتبی خامنائی کی جو پالیسیز ہیں وہی پالیسیز ہوں گی جو ایران پہلے اپناتا رہا ہے، اور ہارڈ لائنر ہوں گے وہ. اب اس لیے ان سے مزید جو ہے وہ ہماری بات چیت مشکل ہو جائے گی. اب بڑے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے ان کی جانب سے، لیکن یہ خوش آئند ہے کہ کم از کم ایک ہفتے بعد ایران کے جو نئے سپریم لیڈر ہیں ان کا انتخاب کر لیا گیا ہے، اور ایران کے جو عوام ہیں بڑے پرجوش ہیں اور پرعزم ہیں. جنگ کی جو تازہ صورتحال ناظرین وہ یہ ہے کہ گزشتہ شب بھی ایران کے اوپر، تہران کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے بڑی زبردست جو ہے وہ بمباری کی گئی. اور ایسے لگ رہا تھا، بلکہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے تھے کہ بادل ہی بادل ہیں. خاص کر انہوں نے اٹیک کیا ایک آئل ڈپو کو، اور اس کے ساتھ مزید یہ بھی خبریں پہنچی ہیں کہ مزید جو آئل ڈپو ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے اٹیک کیا. اور اس آئل جو تنصیبات ہیں ان کے اوپر جو اٹیک کر رہا ہے اسرائیل، اس کے اوپر ہمارے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ یہ اسرائیل اور امریکہ میں کچھ تحفظات پائے جاتے ہیں. امریکہ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے اسرائیل سے کہ آپ نے جو آئل تنصیبات ہیں اس کے اوپر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یہ جبکہ اسرائیل کی جانب سے آئل تنصیبات کے اوپر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں. اور اس کا اثر یہ پڑ رہا ہے کہ عالمی جو اکانومی ہے وہ اس میں شدید جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہے، اور جو آئل کی سپلائی ہے وہ معطل ہو چکی ہے. آبِ ہرمز جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بند ہونے کی وجہ سے جو ایشین ممالک ہیں جس طرح پاکستان ہو گیا، بھارت ہو گیا، اور چائنا ہو گیا، جاپان ہے، یہاں بڑا ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہمارے قریبی جتنے پڑوسی ممالک ہیں وہاں پہ تو خیر پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ نہیں ہوا سوائے پاکستان کے، لیکن یہ کیوں ہوا اس کی یہ ابھی اگلے ہم اس میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ اس کی کیا وجوہات تھیں، کیوں اضافہ کیا گیا ہے اور کس کو اس کا فائدہ پہنچا ہے. تو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ جس طرح ایران اسرائیل جنگ ہے وہ طوالت پکڑی جا رہی ہے، 9ویں روز میں داخل ہو چکی ہے، اور جو اسرائیل کی جانب سے مسلسل حملے کیے جا رہے تھے اس کے جواب میں ایران کی جانب سے تل ابیب کو جو ہے وہ آگ کا سمندر، آگ کا دریا بنا دیا کیا. اور ایران نے بھی کمال ریٹیلیٹ کیا ہے اور بڑی بھرپور جو ہے میزائلوں کی بارش کی ہے. اب جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران پہلے جو میزائل داغ رہا تھا وہ G1 G2 G3 ٹائپ کی میزائل تھے، اور اب جو نئے ٹیکنالوجی والے میزائل ہیں G4 G5 G6 موبائل جو ٹیکنالوجی ہے اس کے میزائل جو ہیں وہ اب داغے جا رہے ہیں اسرائیل کے اوپر. تو اسرائیلیوں کی بڑی چیخیں نکل رہی ہیں، اور اسرائیل میں یہ صورتحال ہے کہ وہاں پہ لوگ بنکروں کے میں جاتے ہیں، وہاں اپنی رہائش میں اختیار کی ہوئی ہے، اور کتنے عرصے ایک ہفتے سے وہ اپنے بیڈ رومز میں نہیں جا سکیں. یعنی وہاں پہ یہ ڈر اور خوف ہے.
اور شدید جو یہ جنگ کا ماحول ہے اسرائیل میں اور ایران میں جاری ہے، لیکن ابھی تک ایران کے جو عزائم ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور ایران کے جو لوگ ہیں وہ پرعزم ہیں اور ان کے حوصلے جواں ہیں۔ اس تمام صورتحال میں ایک بات جو نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایران میں ابھی تک ناظرین کھانے پینے کی اشیاء کی کمی دیکھی نہیں گئی ہے، مارکیٹیں کھلی ہیں، وہ لوگ آ جا رہے ہیں اسی طرح چہل پہل ہے، جبکہ اسرائیل میں اگر دیکھا جائے تو اس طرح کی صورتحال نہیں ہے۔ اسرائیل میں حالانکہ بہت کم جو وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں سے کم فوٹیجز، کم سے کم خبریں جو ہے وہاں سے نکل رہی ہیں، وہاں پہ انہوں نے لگا کے رکھا ہوا ہے، بین لگایا ہوا ہے، اس طرح کی فوٹیجز، اس طرح کی خبریں وہاں کسی صورت نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی تازہ ترین خبر ہم تک پہنچی ہے کہ اب ایران نے CNN BBC کے نمائندوں کو کہا ہے کہ آپ ایران میں آ کے بالکل دکھا سکتے ہیں جو ماحول ہے یہاں پہ، اور یہ بڑا خوشائند ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی جانب سے جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں وہ بڑی خوشائند ہیں، اور ایران بھرپور طریقے سے مقابلہ کر رہا ہے اسرائیل کا اور امریکہ کا۔ اب امریکہ کو شدید آنے والے دنوں میں مزید پریشانی ہوگی، اور یہ پریشانی کیوں ہوگی؟ اقتصادی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ماحول دن بدن جو اقتصادی حالات ہیں وہ خراب ہوتے جائیں گے، اور دنیا کی جو اکانومی اور دنیا کا سسٹم جو چلتا ہی آئل کے اوپر ہے، تو جس طرح آئل تنصیبات کے اوپر حملے ہو رہے ہیں تو اس سے حالات مزید خراب ہونے کے 100% امکانات ہیں۔ اب اسرائیل کی جانب سے ایران میں سب سے زیادہ جن چیزوں کا نشانہ بنایا گیا ہے، ایران میں ہمارے دوستوں نے بتایا ہے کہ ایران میں اسکولوں کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے، پلے گراؤنڈز کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے، ہسپتالوں کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے، اور اب تک کہا جا رہا ہے کہ 20 سے 22 ہسپتال جو ہیں وہ ان کو ڈسٹروائے کیا جا چکا ہے بمباری کر کے، اور متعدد جو پلے گراؤنڈز ہیں ان کے اوپر بمباری کی گئی ہے، اسکولوں کے اوپر بمباری کی گئی ہے۔ تو کیا اسی طریقے سے رجیم چینج ہوتی ہے، یا اسرائیل کا اور امریکہ کی یہی پالیسی ہے؟ یہ افسوسناک صورتحال ہے، اور عالمی برادری کو میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے، اور اس طرح کی جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں اس کے برعکس اگر دیکھا جائے جو ایران حملے کر رہا ہے وہ صرف اور صرف ان کی جو آرمی کے جو اڈے ہیں ان کے اوپر، اور جہاں جہاں آرمی کی تنصیبات ہیں وہاں پہ اٹیک کیے جا رہے ہیں۔ گلف ممالک میں بھی جو ایران کی جانب سے اٹیک کیے گئے تھے وہ صرف ایرانی جو اڈے وہاں پہ حملے کیے گئے تھے۔ کویت میں بھی گزشتہ روز ایران کی جانب سے میزائل مزید داغے گئے، کیونکہ کویت بحرین میں میزائل داغے گئے، اور بحرین سے ہمیں یہ مسلسل اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ بحرین کا جو سرزمین ہے وہ ابھی تک استعمال ہو رہی ہے ایران کے خلاف، اور ایران کے خلاف یہ سرزمین استعمال ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں امریکی اڈے ہیں، اور امریکی اڈوں کی ہونے کی وجہ سے امریکی جہاز وہاں سے اٹھتے ہیں اور بمباری کرتے ہیں ایران کے اوپر۔ تو اب مسلسل بحرین کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم بحرین کو اپنے اس میں دوبارہ جو ہے ریویو کرنا چاہیے اپنی پالیسیز کے اوپر۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں گزشتہ دنوں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، اور یہ تھوڑا اضافہ بھی نہیں تھا، بہت بڑا اضافہ کیا گیا ہے۔ عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں، اور عوام جو ہے پریشان ہے۔ مہنگائی کا ایک جو طوفان ہے وہ بالکل پہنچ چکا ہے پاکستان میں، اور اس مہنگائی کے طوفان میں افسوس کی بات یہ ہے ناظرین کہ اس پہ حکومت نے ذرا بھی یہ نہیں سوچا کہ جو پاکستان کے عوام ہیں، جو خطہ جو غربت کی لکیر سے نیچے دن بدن جا رہے ہیں، یہ کیسے سروائیو کریں گے۔ گزشتہ دنوں مسلم لیگ نون کے ایک اہم رہنما ہے محمد زبیر، جو گورنر سندھ بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور بڑے اہم سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں۔ آپ کو ہم یہ ان کی ایک پریس کانفرنس یہ ہے 7-8 منٹ کی ہے، یہ سنواتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے ہم بات کرتے ہیں۔ چیف سیکرٹری یا کوئی سیکرٹری ہے جس کے پاس 800 لیٹر فری پیٹرول ہے، اس کا کیوں نہیں 200 ہونا چاہیے؟ اس کا کیوں نہیں آپ اناؤنس کرتے ہیں؟ پرائم منسٹر کے ہاؤس کے آپ اخراجات کیوں نہیں کٹ کرتے ہیں؟ آپ یہ جو 50 کروڑ یا 1 بلین دیتے ہیں MNS کو، اس کو کیوں نہیں ختم کرتے ہیں؟ یہ کیا مذاق ہے؟ مطلب جب آپ کا وقت آتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں میں نے اپنی تنخواہ بڑھانی ہے، کتنی 300% پچھلے سال بڑھی ہے MNS MPS کی، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر کی 22-23 لاکھ، ججز کی اٹھا کے دیکھ لیں۔ سو اپنے وقت تو اور ریئل ویجز پاکستان کے عوام کی ریئل ویجز 2015 سے آج کم ہے۔ ارے ظلم ہے، کم سے کم بولنا تو چاہیے، کم سے کم بتانا تو چاہیے، کم سے کم شرمندہ تو کرنا چاہیے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں یار۔ کچھ خدا کا خوف کریں کہ عوام کو آپ روڈ پر لے کے آ گئے، آپ عوام کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیے کہ عوام ظاہر ہے ان کے لیے تو زندگی تباہ ہو گئی ہے۔ سب سے مہنگا جہاز جو دنیا میں اویلیبل ہے وہ ہمیں پنجاب کے چیف منسٹر کے لیے چاہیے، کیونکہ رسپانسبلٹیز بہت ہیں۔ 90 کروڑ روپے تو صرف اس کی مینٹیننس میں آئے گا، 11 بلین روپے کا آپ نے خرید لیا، 2 پائلٹس کو آپ $35,000 پر منتھ سیلریز دیتے ہیں گوروں کو اس جہاز کے لیے۔ تو
اپنا جو آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ وائی ڈونٹ یو لیو لائک اے رولر آف اے پور کنٹری؟ یہی کوشچن ہے. آپ خود کیوں اس طرح سے نہیں رہتے جیسے ایک پور کنٹری کی ریفلیکشن ہو؟ اسکینڈینیوین کنٹریز میں تو بالکل وہ عام لوگوں کی طرح رہتے ہیں. ان کے آپ دیکھ لیں, کیا وہ ایسے پھرتے ہیں؟ وہ کوئی میں سے سوال پوچھا تھا, یہ تو ہمیشہ سے ہی ایسا تھا یا نہیں تھا؟ وی وانٹ دس سسٹم ٹو ڈسمینٹل. ناؤ دس از دا ٹائم. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ عوام کے منہ سے روٹی چھینیں اور اس کے بدلے آپ اپنی لائف کو اسی طرح سے مینٹین کریں. کہ آپ عوام پر جو بوجھ ڈال رہے ہیں, اب حکمران جو ہمارے ہیں ان کی طرف سے سیکریفائس کہاں ہے؟ ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ اور یہ تضاد میں آپ کو آج بتاؤں کہ بڑا انٹرسٹنگ تضاد ہے. پاکستان کے عوام ریلیف مانگتے ہیں تو پاکستان کے عوام کو یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان از اے پور کنٹری, پاکستان ایک غریب ملک ہے. اپنے آپ کو آپ کمپیئر نہ کریں دوسرے ملکوں کے ساتھ, یورپ کے ساتھ اور ایون ہمارے ریجن میں جو ملک ہیں ان کے ساتھ, کیونکہ وہ آگے ہیں ہمارے سے. بڑی زبردست بات کرتے ہیں. حالانکہ وہ اس لیے پیچھے ہے, پاکستان کے عوام انہی حکمرانوں کی وجہ سے ہی پیچھے, وہ ایک الگ بحث ہے, الگ بات ہے. بٹ جب عوام کی بات آتی ہے تو پاکستان از اے پور کنٹری. اینڈ لک ایٹ ہاؤ آور رولرز لیو. ہمارے جو حکمران ہیں, چاہے وہ پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, چیف منسٹر, کابینہ کے وزیر, میں چیلنج کرتا ہوں آج اس پریس کانفرنس میں, آپ کوئی ویسٹرن یورپ کا کنٹری مجھے اٹھا لیں, وہ ڈیولپڈ رچ کنٹریز ہیں, اسکینڈینیوین کنٹریز, یو کے, جرمنی, فرانس, ان کے رولرز کو آپ دیکھ لیں لیول کیا ہے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کا, اور ہمارے رولرز کا دیکھ لیں. مطلب آپ ذرا تضاد دیکھیں. کیا ہمارے رولرز جو رچ کنٹریز کے رولرز ہیں ان سے زیادہ اچھے طریقے سے رہتے ہیں, ان سے زیادہ اچھے جہاز ہیں, ان سے زیادہ اچھے محل ہیں, ان سے زیادہ اچھے فلیٹ آف کارز ہیں؟ کون سی بڑی سے بڑی اچھی سے اچھی کار ہے جو نہیں ہے؟ 50 کاریں آپ کے آگے پیچھے چلتی ہیں. یورپ میں تو ایسا نہیں ہوتا. تو غریبوں کے لیے تو مثال دی جاتی ہے کہ وی آر اے پور کنٹری, حالانکہ خود آپ کی وجہ سے پور ہیں. آپ نے جو پچھلے اتنے ڈیکیڈز میں لوگوں کو جہاں تک لے کے آئے ہیں, اور اپنے وقت جب آتے ہیں تو آپ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ کیوں جہاز سب سے مہنگا جہاز جو دنیا میں اویلیبل ہے وہ ہمیں پنجاب کے چیف منسٹر کے لیے چاہیے. یہ جو کرائسس آیا ہے پوری دنیا کو تباہی کی طرف لے گیا, پاکستان کو بھی. اس کے لیے کون ایک شخص رسپانسبل ہے؟ ایک, وہ ہے, اس کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ, جو پاکستان کا سب سے اچھا دوست ہے, جو پاکستان جس کے بارے میں وہ پتہ نہیں 50 دفعہ تعریفیں کرتے ہیں پاکستان کی. اور پاکستان کے حکمرانوں کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ جو کرائسس ہے, یہ جو تباہی ہے, یہ اس شخص کے لیے. ہم تو اس کو نوبل پیس پرائز 2 دفعہ ریکمینڈ کر چکے ہیں. جب بورڈ آف پیس کی میٹنگ ہوئی ہے وہ ایران کو تھریٹ کر رہا تھا کہ میں حملہ کروں گا, اور آپ بورڈ آف پیس وہاں لہرا رہے ہیں اور زبردست تعریفیں کر رہے ہیں, اور وہ تو سب نے دیکھے ہیں سین. سو پوائنٹ یہ کہ اس سے میسو فیلئر. اگر وہ ہمارا اتنا اچھا دوست ہے تو ابھی ہماری ہیلپ کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا تو ٹیرف انڈیا سے بھی زیادہ ہے. ہمارے لیے انڈیا کے لیے زیادہ سہولت اس نے پیدا کی ہے. انڈیا کے لیے تو اس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ رشیا سے بھی آپ تیل لے سکتے ہیں, پاکستان کے لیے تو نہیں کہا. یہ وہ ایک طرف وزیر جتنے بھی آئے تھے انہوں نے, پیٹرولیم منسٹر نے بھی اناؤنس کیا کہ تقریباً 1 مہینے کا ان کے پاس سٹاکس ہیں, اور وہ 1 مہینے کے سٹاکس وہ ہیں جو کہ $60 یا $65 پر بیرل جب تھا پیٹرول انٹرنیشنل مارکیٹ میں, اسی سے ہم لے کے چلتے نا. جب آپ نے $60-65 پر بیرل کا خریدا تھا تو آپ $90+ کے بیسس پر آپ کیوں عوام پر بوجھ ڈال رہے ہیں؟ آپ آنسر سنیں کہ جی وہ جو ہمارا فارمولا ہے وہ ہم جس طرح سے ورک آؤٹ کرتے ہیں اس میں ہم آج کی پرائس نہیں لیتے. بھائی آپ چینج کریں نا. ان حالات میں آپ نے ایک فارمولا چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ ایک سمپل سا میتھمیٹکس کا فارمولا کہ بھائی جو سٹاک پڑا ہوا ہے جس کو بیچ کے 55 روپیز انکریز کر کے آپ 110 بلین روپے اپنی جیب میں ڈالیں گے, تو وہ حکومت عوام کی جیب میں رہنے دیتے نا. حکومت کیوں اپنی جیب میں ڈال رہا ہے؟ سو وی ریجیکٹ اٹ. اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. آئندہ آنے والے وقت میں جب آپ کے پاس مال آتا, نیا مال آتا, جس پرائس پر آتا, پھر بات کرتے ہیں, اور اس میں بھی ہمارے بہت سے سوالات ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بڑھایا ہے 321 روپے یا 325 روپے پیٹرول پر لیٹر ہے, 105 یا 106 روپے آپ ایک غریب آدمی سے, موٹر سائیکل والے سے اس میں ٹیکس لے رہے ہیں. ٹیکس میں نہیں چھوٹ دی, اس لیے نہیں چھوٹ دی, ذرا آپ لاجک سنیں کہ ایف بی آر اس وقت فیبری کے اینڈ میں اس فسکل ایئر میں 600 بلین کا اوریجنل ٹارگٹ سے شارٹ فال ہے. 600 بلین. انکمپٹنس کس کی؟ ایف بی آر. انکمپٹنس کس کی؟ پرائم منسٹر آف پاکستان. انکمپٹنس کس کی؟ کابینہ کی. اور سزا کس کو ملے؟ پاکستان کی عوام کو ملے کہ جی ٹیکس میں تو ہماری بڑی کمی ہے, 600 بلین کا آلریڈی شارٹ فال ہے, ہم کیسے ریلیف دے سکتے ہیں؟ تو بھائی آپ کام ٹھیک کریں نا. اگر آپ نے کام صحیح کیا ہوتا تو آپ آج ریلیف دینے کے قابل ہوتے. دیٹ از واٹ دا پرابلم از. سو آپ اتنا بڑا بوجھ آپ نے جو پاکستان کے غریب عوام پر, متوسط طبقے پر, سیلریڈ کلاس پر لگایا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟
وہ موٹر سائیکل والا, وہ سیلریڈ کلاس, وہ مڈل کلاس جس کے لیے آلریڈی زندگی تباہ کن ہو چکی تھی, معیشت ہماری تباہ کن تھی اس کرائسس سے پہلے, اس کے اوپر آپ نے یہ کر دیا تو وہ تو موٹر سائیکل اپنا بند کر دے گا, چھوٹی کاریں بند کر دے گا, اس کے بعد چوائس کیا آپ نے چھوڑی ہے اس کو. اور یہ تو صرف یہاں تک امپیکٹ نہیں ہے اس 55 کا, آپ کو اور ہمیں سب پتا ہے کہ جی ٹرانسپورٹیشن, ابھی ریلوے کے کرایوں میں بھی اضافہ ہو گیا, دالوں میں, چینی میں, سبزیوں میں, ہر چیز میں اضافہ ہو جائے گا. سو آپ کو اس کا امپیکٹ بھی پتا ہونا چاہیے تھا کہ جب ہم یہ کریں گے تو اس کا اتنا برا انفلیشنری امپیکٹ آئے گا. سو جو صرف 55 روپیز تک لمیٹڈ نہیں ہوگا, وہ اس کی زندگی میں ہر چیز میں, ہر شعبے میں, ہر چیز جو وہ خریدے گا, بجلی کا بل, ہر چیز میں اس کا امپیکٹ آئے گا. سو آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کم سے کم اس وقت نہ پاس آن کریں, اور کم سے کم وہ جو غریب ہے جو ایک 25,000 30,000 40,000 تنخواہ, وہ کہاں سے افورڈ کر سکتا ہے اتنا 55 روپے انکریز, اور پھر دوسرا انفلیشن. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے پچھلے 4 سال میں جب سے یہ حکومت آئی ہے, انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا, نہ ایکسپورٹس بڑھائیں, نہ انویسٹمنٹ لے کے آئے, نہ آپ نے گروتھ کی, نہ آپ نے امپلائمنٹ جنریشن کی, نہ آپ نے پاورٹی میں ریڈکشن کی, نہ آپ نے ریفارمز کیے. اگر آپ نے یہ سب کچھ معیشت کو ٹھیک کیا ہوتا پچھلے 4 سال میں, ان انٹرپٹڈ 4 سال جس میں کورٹس کے منہ آپ نے بند کرا دیے, کوئی نہیں جا سکتا کورٹ آپ کے خلاف کوئی بات کرنے کے لیے, آپ نے ایسا ماحول کریٹ کر دیا کہ میڈیا پر کوئی کھل کے بات نہیں کر سکتا, آپ کے پاس تو کوئی اپوزیشن تھی نہیں, تو آپ تو 4 سال میں پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتے تھے. آپ کے پاس ابھی آپ کہتے ہیں ریزرو, کل آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ریزروز اتنی نہیں ہے, کرائسس سے پہلے کہتے تھے ہم نے ریزروز, بھائی آپ نے ریزروز کون سے بڑھا دیے, $24 بلین آپ نے خریدے اوپن مارکیٹ سے, جو کہ خود گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا ہے پچھلے 3 سال میں. $12.5 بلین آپ کے دوست ممالک آپ کو دے کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ نے کیا کیا؟ دیٹ از ویئر دا پرابلم ہے. یہی پرابلم ہے کہ آپ نے کوئی کام کیا نہیں 4 سال میں, پاکستان کو پیچھے دھکیل دیا. ایک میں صرف اگزامپل دوں گا بیکاز یہ موضوع اس وقت نہیں ہے. فیبری 2022 میں جو ہماری ایکسپورٹس کی فگر تھی, فیبری 2022 میں, وہ فیبری 2026 سے زیادہ ہے. ابھی آپ خود سوچیں کہ یہ ظلم نہیں ہے اس ملک کے ساتھ, کہ اگر آپ نے, اور جبکہ آپ نے اس دوران, آپ سوچیں کہ آپ نے ٹیکس کی مد میں پاکستان کے عوام پر کتنا بوجھ ڈالا ہے. سیلریڈ کلاس پر 300% سے زیادہ ٹیکس آپ نے انکریز کیا, اور اوپر سے آپ اور ٹیکس لادنے کے لیے تیار ہیں. پنجاب کے ترجمان یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے جہاز لیا ہے یہ اپنے وسائل سے لیا, اپنے وسائل سے لیا. وہ وسائل کون سے ہیں؟ جو پاکستان کے غریب عوام ٹیکس کی صورت میں پاکستان کی حکومت کو دیتے ہیں, اس کے تھرو, NFC ایوارڈ کے تھرو پنجاب کو یا سندھ کو یا بلوچستان کو ملتا ہے. تو آپ کے اپنے وسائل نہیں ہیں, پاکستان کے غریب عوام کے وسائل ہیں, اور آپ کا حق بنتا ہے, آپ کے اوپر لازم ہے. ایک چھوٹی سی کیلکولیشن کی تھی کہ جتنے کا جہاز ہے نا, اگر وہ جہاز نہ خریدا جاتا تو 15 روپے کا ریلیف سارے پاکستانیز کو, ہر پاکستانی کو پیٹرول کی صورت میں مل سکتا ہے, صرف ایک جہاز سے. ابھی آپ خود بتائیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے وسائل ہیں. وسائل مطلب لوگوں سے زبردستی جیبوں سے چھین کے, غریب عوام سے, مڈل کلاس سے وہ پیسہ آپ کو ملتا ہے, تو آپ کہتے ہیں یہ ہمارے وسائل ہے. وسائل تو وہ آپ کہیں نا کہ اگر آپ اپنے جیب سے اپنے بزنس کا پیسہ لگائیں. سو یہ ایک بڑی کلیریفیکیشن کرنے کی ضرورت تھی. عظمہ بخاری روز آ کے بولتی ہیں کہ یہ پنجاب کے اپنے وسائل, اپنے نہیں ہیں, پاکستان کے عوام کے ہیں. جی, جس طرح آپ نے زبیر صاحب کی باتیں سنی, ان کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح حکومت مفت جو پیٹرول اپنے سرکاری اہلکاروں کو دے رہی ہے, سیکٹریز کو دے رہی ہے, اور مختلف مد میں 800 لیٹر جو ہے وہ پیٹرول مفت دیا جا رہا ہے, تو یہ افسوسناک صورتحال ہے. اور اس کے اوپر جو پیٹرولیم لیوی اور دیگر جو ٹیکس ہیں 120 روپے 125 روپے تک جو حکومتی ٹیکس بن رہے ہیں وہ لیے جا رہے ہیں. اگر حکومت سنجیدہ ہوتی تو کم از کم یہ ٹیکسز بے واف کر دیتی. حکومت اگر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی, عوام کو ریلیف دیتی, تو کم از کم یہ جن لوگوں کو مفت پیٹرول کی سہولت دی جا رہی ہے اس کو ختم کر لیتی, تو عوام کو بہت ساری جو ہے وہ سہولت مل سکتی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے, زبیر صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو 11 ارب روپے کا لیا گیا ہے جہاز پنجاب حکومت کی جانب سے, چیف منسٹر صاحبہ نے جو لیا ہے, اور اس کے لیے جو ملازم رکھے گئے ہیں جن کی $35,000 ماہانہ سیلری ہے, تو کیا کہنے شاہانہ انداز کے, اور کیا کہنے اس شاہانہ جو شاہی جو اخراجات کیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے. شہباز شریف صاحب اپنے آپ کو عوامی وزیر اعظم کہتے ہیں, لیکن ان کے جو اقدامات ہیں وہ بالکل عوامی نہیں ہیں. یہ افسوسناک صورتحال ہے. ناظرین, اب زبیر صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ مزید کہنے کی گنجائش نہیں ہے. ہم آنے والے دنوں میں جو صورتحال ڈیولپ ہوگی اس سے آپ کو آگاہ رکھیں گے. اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.